دیا وائس چینل کے پیارے ناظرین، السلام علیکم۔ میرے شوہر کے 5 دوست تھے۔ جمعے کی رات پہلے دوست کی بیوی دوسرے دوست کے پاس جاتی، اس کی بیوی اس کے پاس اور اس کی بیوی اس کے پاس۔ شوہر نے جب مجھ سے یہ بات کی تو مجھے بہت غصہ آیا اور میں نے صاف انکار کر دیا۔ شوہر روزانہ میری منتیں کرتا، میرے پاؤں پکڑتا، پھر ایک دن تنگ آ کر میں نے ہاں کر دی۔ پھر شوہر کے دوست کے گھر گئی تو ادھر میرے ہوش اڑ گئے۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی مجھے پہلے سے پتا تھا کہ اس کمرے میں جو ہونے والا ہے بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑی ضلالت ہے، مجبوری ہے، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ مجبوری برے خواب میں بدل جائے گی، کیونکہ جب میں کمرے میں داخل ہوئی تو میں نے دیکھا کہ یہاں پہ وہ شخص نہیں تھا جس کے پاس مجھے بھیجا گیا تھا، بلکہ یہاں پر ایک لمبے قد کا حبشی۔ مجھے ہمیشہ سے ہی ماڈرن لڑکے سے شادی کرنے کا شوق تھا۔ میرا نام نیلم ہے، میں بہت ہی زیادہ خوبصورت جوان تھی۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ بنا کوئی ڈائٹنگ کیے، بنا کوئی ورزش کیے ہی میرا وجود بالکل ماڈل جیسا تھا، اور وہی مجھے سب سے زیادہ خوبصورت بناتا تھا۔ جو بھی مجھے دیکھتا کہتا تھا کہ آپ ایکٹریس لگتی ہیں، آپ کو تو ماڈل ہونا چاہیے تھا۔ میں بڑی خوش ہوتی تھی۔ میری شادی ایک امیر بندے سے ہو گئی جس کا نام عثمان تھا۔ بڑی بڑی پارٹیز میں جانا، بزنس کی باتیں کرنا اور پیسوں کی کوئی فکر نہیں ہوتی تھی۔ مجھے یہ زندگی بڑی پسند تھی۔ اب یہ ہماری شادی کو زیادہ وقت نہیں ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ ایک بزنس پارٹی میں چلتے ہیں، میرے پاس دوست ہیں، میں تمہیں ان سب سے ملواؤں گا، وہاں ان کی بیویاں بھی آئی ہوں گی، تم اچھے سے تیار ہو جانا۔ میں بھی یہ سن کر خوش ہوئی اور اچھے سے تیار ہو گئی۔ واقعی ان سب دوستوں سے ملی، وہ سبھی بہت اچھے تھے، لیکن مجھے کچھ زیادہ ہی غور سے دیکھ رہے تھے۔ ان کی نظریں میرے لباس پر، میرے چہرے پر رک جاتی تھیں، جیسے کوئی چیز کو تول رہے ہوں۔ میرے شوہر نے کان میں آہستہ سے کہا کہ جل رہے ہیں تم سے کہ ان کی بیویاں دیکھو اور تمہیں دیکھو۔ بیویاں ان کی بھی بری نہیں تھیں، سب میک اپ کیے ہوئے خوش لباس تھیں، لیکن ان میں وہ قدرتی بات نہیں تھی جو مجھ میں تھی۔ تھوڑی دیر ان کے ساتھ بیٹھی تو وہ باتیں کرنے لگی کہ اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے ہم لوگ اتنے جتن کرتے ہیں، ہمیں تو ہمارے شوہر ہماری مرضی کا کھانے بھی نہیں دیتے۔ ایک نے ہنس کر کہا کہ ہمیں ہر ہفتے جم جانا پڑتا ہے اور نیوٹریشن والی ڈائٹ فالو کرنی پڑتی ہے۔ دوسری بولی، اگر ہم نے تلی ہوئی چیزیں کھا لی تو اگلے دن شوہر کی ڈانٹ سننی پڑتی ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا کہ ایسا کیوں؟ پھر امیر ہونے کا کیا فائدہ جب بندہ اپنی مرضی کا کھانا ہی نہ کھا سکے؟ وہ کہنے لگی کہ تم نہیں سمجھو گی، لیکن کچھ وقت بعد سمجھ جاؤ گی۔ ان کے لہجے میں ایک ایسی بات تھی جسے میں سمجھ تو گئی تھی لیکن یقین نہیں کیا۔ پھر پارٹی ختم ہونے کے قریب تھی، سب لوگ گاڑیاں نکال رہے تھے۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ باہر آئی تو ایک عجیب سا منظر دیکھا۔ میرے شوہر نے جس طرح تعارف کروایا تھا اس حساب سے اس عورت کو دوسرے آدمی کے ساتھ جانا چاہیے تھا اور اس عورت کو اس آدمی کے ساتھ جانا چاہیے تھا، لیکن وہ غلط آدمیوں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر بڑے اطمینان سے جا رہی تھیں۔ وہ ہنس رہی تھیں، ایک دوسرے کے شانوں پہ ہاتھ رکھ رہی تھیں، جیسے ان کے درمیان کوئی جھجک یا حد باقی ہی نہ ہو۔ میں نے حیرت سے اپنے شوہر کو دیکھا تو وہ فون میں مصروف تھا، جیسے اسے کوئی فرق نہ پڑتا ہو۔ مجھے عجیب سا لگا۔ میرے دل میں سوال اٹھا کہ اگر میں کسی دوست کے شوہر کے ساتھ یوں گاڑی میں بیٹھ جاؤں تو میرا شوہر کبھی برداشت کرے گا؟ وہ تو مجھے اکیلے باہر جانے نہیں دیتا، رات کو کسی مرد کے ساتھ گاڑی میں بیٹھنے دینا تو دور کی بات ہے۔ میں نے اس وقت کچھ نہ کہا۔ مجھے لگا کہ شاید گاڑی خراب ہو گئی ہوگی یا کسی نے درمیان میں اترنا ہوگا، لیکن جب اگلی 2-3 پارٹیز میں نے یہی منظر دیکھا تو میرا شک یقین میں بدلنے لگا۔ ہر بار جو جس کی بیوی تھی وہ آتی اپنے شوہر کے ساتھ تھی لیکن جاتی دوسرے کے شوہر کے ساتھ تھی۔ کچھ کی نظریں ملتی تھیں، کچھ کے ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھوں پہ رکے رہتے تھے اور سب کے چہروں پہ ایک عجیب سی چمک ہوتی تھی، جیسے وہ سب کسی خفیہ کھیل کا حصہ ہوں۔ اب مجھے یہ معاملہ گڑبڑ لگنے لگا۔ میری نیندیں اڑنے لگیں، دل میں وسوسے آنے لگے کہ کہیں میرا شوہر بھی تو ان سب کی طرح نہیں۔ میں نے سوچا کہ اگلی پارٹی میں سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھوں گی تاکہ مجھے اصل حقیقت کا پتہ چل سکے۔ میں نے اپنے شوہر سے یہ بات پوچھی تو اس نے بات گول کر دی۔ اس نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ گاڑی خراب تھی اور ایک دوسرے کے گھر کے ساتھ ہی رہتے ہیں، اس لیے ایسا ہو رہا تھا۔ میں نے کہا کہ لیکن دونوں گاڑیاں تو جا رہی تھیں، تو پھر جو جس کی بیوی تھی وہ اس کے ساتھ یوں ہی بیٹھی۔ میرے شوہر نے کہا کہ یہ چھوڑو، ایسے ہی ہوگا، کوئی مسئلہ ہمیں کیا۔
یہ دیکھو میں تمہیں کچھ دکھاتا ہوں۔ اس نے مجھے ایک تصویر دکھائی۔ میں نے دیکھا تو تصویر میں ایک سیاہ فام آدمی کھڑا تھا۔ اس کا قد غیر معمولی طور پر لمبا تھا، چہرے پر گہری داڑھی تھی، آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جیسے کسی نے آگ بھری ہو۔ میں نے کہا کہ یہ کون ہے؟ میرے شوہر نے ہنستے ہوئے کہا کہ یہ جن نہیں ہے، یہ حبشی ہے۔ اس کا قد 7 فٹ ہے اور یہ ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے۔ میں نے حیرت سے کہا کہ اتنا لمبا آدمی اور اتنا دولت مند؟ تو میرے شوہر نے کہا کہ ہاں تمہیں پتہ ہے کہ اس کی بہت سی کمپنیاں ہیں۔ میں نے فوراً پوچھا کہ کس کی کمپنی میں؟ تو کہنے لگا کہ ہماری کمپنی میں۔ میں یہ سن کر حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ اچھا، پھر تو یہ بہت بڑی پارٹی ہے۔ تو شوہر نے کہا کہ ہاں، لیکن ابھی ہماری کمپنی کے ساتھ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آفیشیلی نہیں مانا، اس کو خوش کرنا پڑے گا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ ان کی تو خوشی خوراک میں ہی ہوتی ہے، اچھا سا کھانا بنائے تو خوش ہو جائے گا۔ شوہر ہنسنے لگا اور اس نے کہا کہ کاش اتنا آسان ہوتا۔ اتنا آسان نہیں ہے، لیکن سوچ رہے ہیں کہ اسے کس طرح خوش کریں۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا جو مجھے سمجھ نہ آیا، جیسے وہ بات چھپا رہا ہو، جیسے وہ کوئی ایسی بات نہ کہہ دینا چاہتا ہو جو مجھے پریشان کرے۔ خیر، ہفتے بعد ایک بہت بڑی پارٹی ہے، اس کے لیے تیار ہونا ہے، تو میں چلو تمہیں شاپنگ پہ لے جاتا ہوں۔ میں نے کہا شاپنگ کی کیا ضرورت ہے؟ اتنے سارے کپڑے پڑے ہیں، چیزیں پڑی ہیں، آپ ہمیشہ ہی اچھے کپڑے لے کے دیتے ہیں۔ اس نے کہا کہ پارٹی بہت بڑی ہے اور انہوں نے کوئی تھیم بھی رکھی ہوئی ہے، اس لیے اس حساب سے اچھے کپڑے لینے ہوں گے۔ کیوں تمہیں شاپنگ کرنا اچھا نہیں لگتا؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا کہ کس کو شاپنگ کرنا اچھا نہیں لگتا۔ ہم دونوں بازار چلے گئے۔ بہت بڑا مال تھا، جگہ جگہ چمکتی ہوئی دکانیں تھیں، خوشبوئیں پھیلی ہوئی تھیں۔ میں شیشوں میں اپنے عکس کو دیکھتی رہی۔ عثمان بار بار کہتا کہ یہ دیکھو نیلم، یہ گاؤن تم پہ اچھا لگے گا۔ میں ہر ایک کو اٹھا کے دیکھتی اور کہتی کہ یہ زیادہ کھلا ہے، یہ زیادہ باریک ہے، یہ مناسب نہیں لگے گا۔ لیکن میرے شوہر نے جو میرے لیے گاؤن سلیکٹ کیا وہ کچھ زیادہ قابل اعتراض تھا۔ کپڑا باریک تھا، رنگ بہت چمکیلا تھا اور بازوؤں کے ساتھ پیٹھ کا حصہ تقریباً کھلا تھا۔ میں نے کہا کہ آپ کو عجیب نہیں لگ رہا؟ تو کہنے لگا کہ یار گاؤن پارٹی ہے نا، تو گاؤن ایسے ہی ہوتے ہیں، اب گاؤن کے اوپر دوپٹے تو نہیں لگے ہوتے، اور جب میں تمہارا شوہر ہوں اور تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تم یہ پہن لو تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ میں نے اس کے چہرے کو دیکھا، وہ بالکل سنجیدہ تھا، جیسے اس بات پر کوئی بحث برداشت نہ کرے گا۔ میں نے آہستہ سے کہا کہ ٹھیک ہے، اور وہ سامان لے کے ایک طرف رکھ دیا۔ ابھی پارٹی میں 7 دن تھے۔ شوہر نے کہا تھا کہ 1-2 دفعہ پارلر بھی چلی جانا اور اپنے سارے کام کروا لینا جس سے تم زیادہ خوبصورت لگو۔ میں سمجھ گئی تھی کہ یہ پارٹی بہت ہی زیادہ خاص ہے، لیکن دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سا خوف بیٹھ گیا تھا، جیسے اس پارٹی میں صرف مہمان نہیں بلکہ کوئی اور مقصد بھی چھپا ہوا ہو۔ مجھے میرے شوہر کے ایک دوست کی بیوی کا میسج آیا، کہنے لگی کہ اگر اس وقت پاس کوئی نہیں ہے تو میں کال کرتی ہوں۔ میں نے کہا کہ ہاں کوئی نہیں ہے، میں گھر میں اکیلی ہوں۔ اس نے فوراً کال کی، لیکن اس کی آواز کچھ عجیب تھی، جیسے وہ بہت گھبرائی ہوئی ہو یا جلدی میں ہو۔ اس کے لہجے میں بے چینی تھی، جیسے کسی خوف نے اسے اندر سے ہلا دیا ہو۔ کہنے لگی کہ یہ جو 15 تاریخ والی پارٹی ہو رہی ہے اس کے بارے میں بتایا؟ تو میں نے کہا کہ ہاں عثمان نے بتایا ہے، شاپنگ بھی کروائی ہے، بڑے عجیب سے کپڑے لے کے دیے ہیں۔ میں تو آپ لوگوں سے پوچھنے والی تھی کہ آپ لوگ کیا پہن کے آ رہی ہیں۔ وہ ایک دم سے چپ ہو گئی، جیسے سوچ رہی ہو کہ کیا بولے، پھر آہستہ سے بولی کہ کچھ بھی کرو لیکن اس پارٹی میں نہیں آنا۔ میں چونک گئی۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب، کیوں نہیں آؤں؟ آپ بھی نہیں جا رہی؟ وہ کہنے لگی کہ نہیں، میں تو جا رہی ہوں لیکن تم نہیں آنا، بس تم بتانا کہ تم آ رہی ہو یا نہیں۔ میں نے کہا کہ کیسے نہ آؤں، عثمان نے تو باقاعدہ تیاری کروائی ہے، بار بار کہہ رہا ہے کہ بڑا ضروری دن ہے، اور مجھے خود بھی تجسس ہے کہ یہ سب کیا ہے۔ اس نے جلدی سے کہا کہ میں پوری بات نہیں بتا سکتی، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، بس جو کہہ رہی ہوں وہ کرنا ہے، اس پارٹی میں نہیں آنا۔ اس کے بعد فون بند کر دیا۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے کئی بار اس کو دوبارہ میسج کیے، کال کی، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھے لگا کہ ایسے ہی کہہ رہی ہے، شاید کوئی چھوٹی موٹی بات ہو، یا بھی شاید اس لیے کہہ رہی ہو کہ میں زیادہ خوبصورت ہوں، کیونکہ کچھ عورتیں حسد کی وجہ سے ایسی باتیں کر دیتی ہیں۔ میرے دل میں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے وہ نہیں چاہتی کہ میں پارٹی میں جاؤں تاکہ ساری توجہ اس پہ رہے۔ میں نے جب یہ بات عثمان کو بتائی تو اس نے ہنستے ہوئے کہا کہ جلتی ہے تم سے، اس کی باتیں نہیں سننا،
پارٹی میں جانے سے کیا ہوگا، تمہیں تو مزہ آئے گا، بڑی بڑی شخصیات آئیں گی، کھانا بھی زبردست ہوگا اور سب تمہیں دیکھ کے حیران رہ جائیں گے۔ میں نے سوچا کہ شاید میں ہی زیادہ سوچ رہی ہوں، لیکن پارٹی میں جانے سے ایک دن پہلے کا دن میری زندگی کا سب سے برا دن بن گیا۔ عثمان کا چہرہ اترا ہوا تھا، وہ کمرے میں چکر لگا رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہ کیا ہوا، تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ اس نے ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ کچھ نہیں، پھر اچانک بیٹھ گیا اور بولا کہ نیلم، ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ میرا ایک دوست ہے، تم جانتی ہو نا، وہ جو پچھلی پارٹی میں تھا، ان 5 دوستوں میں سے۔ میں نے کہا ہاں جانتی ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ اس سے قرضہ لے بیٹھا ہوں اور اب وہ کہتا ہے کہ قرضہ واپس کرو، نہیں تو گھر مجھے دو۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ آپ نے قرضہ کیوں لیا تھا؟ تو وہ بولا کہ ضرورت تھی یار، کاروبار میں کچھ مسئلہ ہو گیا تھا، اور وہ کہتا ہے کہ میری بات مانو نہیں تو گھر جائے گا۔ میں نے کہا کیسی بات ماننے کو کہہ رہا ہے؟ تو وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے بار بار پوچھا کہ تم چپ کیوں ہو؟ پھر آہستہ سے بولا کہ وہ تم پر مر مٹا ہے، کہتا ہے کہ نیلم ایک رات میرے ساتھ گزار لے تو میں قرضہ معاف کر دوں گا۔ میں یہ سن کے سکتے میں آ گئی، جیسے زمین میرے قدموں کے نیچے سے نکل گئی ہو۔ میں نے کہا کہ تم نے اس سے بات کی بھی کیسے؟ تم سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ غصہ مت کرو، میری بات تو سنو، صرف یہ ایک رات کی بات ہے، کچھ نہیں ہوگا، سب بیویاں کرتی ہیں۔ میں نے حیرت سے کہا کیا مطلب سب بیویاں کرتی ہیں؟ اس نے لمبا سانس لیا اور کہا کہ تم پوچھ رہی تھی نا کہ اس کی بیوی اس کے ساتھ اور اس کی بیوی اس کے ساتھ کیوں جاتی ہے، تو سنو، وہ سب ایک دوسرے کی بیویوں کے ساتھ رات گزارتے ہیں، ایسے کہتے ہیں کپل سویپنگ۔ یہ ہمارا ایک پرانا کلچر ہے، امیروں کے اندر ایک طریقہ ہے تفریح کا، اور وہ بھی تمہیں پسند کر بیٹھا ہے۔ صرف ایک رات کی بات ہے، پورا گھر بچ جائے گا، 2.5 کروڑ کا گھر ہے۔ نیلم، میں تمہارے قدموں میں گرنے کو تیار ہوں، بس یہ قربانی دے دو۔ میں نے غصے سے کہا کہ گھر بچ جائے گا، میری عزت کا کیا ہوگا؟ کیا تمہیں ذرا سا بھی شرم نہیں آئی کہ تم اپنی بیوی کو کسی اور کے بستر پر بھیجنے کی بات کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ تم بلا وجہ جذباتی ہو رہی ہو، یہ نارمل بات ہے، سب امیر گھرانے یہی کرتے ہیں۔ میں نے تڑپ کر کہا کہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی بیویاں تمہارے ساتھ بھی رات گزار چکی ہیں۔ اس نے نظریں جھکائیں، پھر آہستہ سے کہا کہ ہاں۔ میں حیران رہ گئی، میرا جسم کانپنے لگا، میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میں نے کہا کہ میں کہاں پھنس گئی ہوں، یہ کیسی زندگی ہے جسے میں خواب سمجھتی تھی، وہ تو اصل میں دوزخ نکلی۔ ان لوگوں کے کپڑے صاف ہیں لیکن ان کے دل کالے ہیں، ان کی محفلیں روشن ہیں لیکن ان کے اندر اندھیرا ہے۔ میں نے صاف انکار کر دیا۔ میں نے کہا کہ چاہے گھر چلا جائے میں اپنی عزت نہیں بیچوں گی۔ وہ بار بار سمجھاتا رہا مگر میں پتھر کی دیوار بن گئی۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ اب میں کسی بھی قیمت پر اس پارٹی میں نہیں جاؤں گی۔ جیسے جیسے پارٹی کا دن قریب آ رہا تھا، میرا شوہر پریشان ہوتا جا رہا تھا۔ وہ دیر رات تک جاگتا رہتا تھا، بار بار فون کرتا، کسی سے بات کرتا، اور جب میں پوچھتی کہ کس سے بات کر رہے ہو تو کہتا کہ بزنس کا مسئلہ ہے۔ اس کے چہرے پر فکر کی لکیریں گہری ہوتی جا رہی تھیں۔ وہ کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھا رہا تھا، مگر میں سوچتی تھی کہ اس کے کھانا نہ کھانے کی وجہ سے کیا میں اپنی عزت قربان کر دوں؟ آخر وہ اس نے کھانا تو کھا ہی لینا تھا، لیکن اگر گھر چلا جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ یہ خیال میرے دل میں ہتھوڑے کی طرح بجتا رہا، مگر میں خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتی رہی۔ میرے شوہر نے ایک دن غصے میں کہا کہ اگر میرے ہاتھ سے گھر نکل گیا تمہاری ایک ضد کی وجہ سے تو میں نہ تو تمہیں کبھی عزت دوں گا، نہ ہی پہلے جیسی محبت کروں گا، بلکہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ میں سکتے میں آ گئی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں نہ محبت تھی نہ احساس، صرف خود غرضی تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا کہ آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں نے تو آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگا، میں نے صرف اپنا وقار مانگا ہے۔ لیکن وہ بولا کہ جب میری بیوی میرے مشکل میں میرا ساتھ ہی نہیں دے سکتی تو پھر میں کیا کروں؟ میں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ایک گناہ کی بات کر رہے ہیں، اور میں ایک ایسی بات نہیں مان سکتی جس سے میرا ایمان، میری روح اور میری خودداری سب کچھ مٹی میں مل جائے۔ وہ آہستہ سے بولا کہ میرا دوست بہت اچھا آدمی ہے، وہ بس آدھے گھنٹے کی بات ہے، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، گھر بھی بچ جائے گا۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ مجھ سے کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ تم میری بیوی ہو، میری زندگی ہو، تم ہی تو میرا سب کچھ ہو، اگر تم ہی ساتھ نہ دو گی تو کون دے گا؟ میں نے کہا کہ آپ کے لیے میں نے سب کچھ چھوڑا، اپنے ماں باپ کو چھوڑا، اپنی عزت کو آپ کے نام کیا، اور آج آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ کسی اور کے پاس جاؤں۔
وہ بولا کہ نیلم بس ایک بار میری بات مان لو ورنہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا اور تمہیں خالی ہاتھ گھر سے نکال دوں گا۔ میں خاموش ہو گئی، میرے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر گھر چلا گیا تو میں کہاں جاؤں گی، میرا تو ویسے بھی کوئی نہیں تھا اور میں اپنے شوہر سے محبت کرتی تھی۔ میں یہ سب سن کر اندر سے ٹوٹ چکی تھی، مگر میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ طعنے نہیں دوں گا کیونکہ اپنی مرضی سے بھیج رہا ہوں، تمہارے لیے سب آسان ہو جائے گا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور دل ہی دل میں رو پڑی۔ پارٹی کا دن آیا تو اس دن جیسے سارا شہر جگمگا رہا تھا۔ عثمان نے مجھے خوب تیار کروایا، 25,000 کا تو صرف میرا میک اپ کروایا گیا تھا۔ اتنے بڑے بیوٹی پارلر میں نے کبھی قدم نہیں رکھا تھا۔ 4 لڑکیاں میرے ارد گرد کھڑی تھیں، بال سنوار رہی تھیں، لپسٹک لگا رہی تھیں، پاؤڈر لگا رہی تھیں اور ہر تھوڑی دیر بعد کہتی تھی کہ آپ تو بہت حسین ہیں، آپ تو بالکل فلمی ہیروئن لگ رہی ہیں۔ میں مسکراتا رہی تھی مگر دل کے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ سوٹ میرا پہلے ہی مہنگا تھا، لیکن میں سوچ رہی تھی کہ یہ کپڑے میں خوشی سے پہن رہی ہوں یا اپنی تباہی کے راستے پر۔ جب میں گھر واپس آئی تو آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی خود کو دیکھا تو خود سے نفرت سی محسوس ہوئی۔ میں نے کہا کہ آپ کے دوست نے تو مجھے پہلے بھی دیکھا ہوا ہے، پھر اتنا تیار کرنا کیوں ضروری ہے؟ تو کہنے لگا کہ اس نے خود کہا ہے کہ اچھے سے تیار کروا کے لانا۔ میں نے چونک کر کہا تو اس لیے آپ شاپنگ کروا رہے تھے، اسی لیے سب کچھ ہو رہا تھا۔ تو اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا کہ دیکھو مجھے مصیبت میں نہیں ڈالو، میں کچھ بھی بولوں گا تو میں برا ہی لگوں گا، تم بس آج کے دن کے لیے میری بات مان لو، باقی سب میں سنبھال لوں گا۔ میں چپ ہو گئی، دل جیسے پتھر بن گیا۔ وہ میرے پاس آ کر بولا کہ تم بہت پیاری لگ رہی ہو، تمہیں دیکھ کے ہر کوئی حیران رہ جائے گا۔ پھر ہم لوگ پارٹی کے لیے نکل گئے۔ راستے میں میوزک بج رہا تھا لیکن میرے کانوں میں کوئی آواز نہیں جا رہی تھی۔ میں کھڑکی سے باہر اندھیری سڑکوں کو دیکھتی رہی۔ ہر موڑ پر دل دھڑکتا تھا جیسے مجھے کسی اندھیرے میں دھکیلنے کے لیے گاڑی دوڑ رہی ہو۔ پارٹی واقعی بہت خوبصورت تھی، بڑی بڑی گاڑیاں لگی تھیں، رنگ برنگی روشنیوں سے سارا حال جگمگا رہا تھا، ہر طرف خوشبو پھیلی ہوئی تھی، امیر لوگ مسکرا رہے تھے، گلے مل رہے تھے، اور میں کیسی دنیا میں داخل ہو چکی تھی جہاں سب کے چہرے روشن تھے مگر دل مردہ تھے۔ کچھ دیر بعد عثمان کے دوست نے ہمیں آ کر سلام کیا۔ اس نے مسکرا کے میری طرف دیکھا اور بولا کہ آپ بہت حسین لگ رہی ہیں۔ عثمان نے کہا کہ میں نے کہا تھا نا تمہیں، نیلم بہت خاص ہے۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا کہ میرا کمرہ اوپر ہے۔ میں نے چونک کر عثمان کی طرف دیکھا، اس نے نظریں چرائیں اور بولا کہ وہ یہیں پر ہے، بس تم اندر چلی جاؤ۔ میں نے کہا کہ آپ کس قسم کے انسان ہیں؟ میں رونے لگی تو وہ بولا ارے رو کیوں رہی ہو، میک اپ خراب ہو جائے گا، 25,000 کا میک اپ ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو لگا جیسے میں کسی انجانے انسان کے ساتھ کھڑی ہوں، وہ میرا شوہر نہیں کوئی اور تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ میرے لیے ایک طرف کنواں اور ایک طرف کھائی ہے۔ اس آدمی نے میری بات نہیں مانی، اس کو احساس بھی نہیں ہونا، اس کو احساس ہوتا تو یہ ایک ہفتے سے مجھے کسی غیر آدمی کے پاس بھیجنے کے لیے تیاریاں نہ کروا رہا ہوتا۔ میں نے سوچا کہ بس جس طرح یہ سب شروع ہوگا اسی طرح ختم بھی ہو جائے گا، ایک دفعہ شروع ہو جائے گا تو ختم ہو جائے گا۔ چلی جاتی ہوں اور اس کو اپنی زندگی کا برا خواب سمجھ کے بھول جاتی ہوں۔ مجھے کمرے میں بھیج کر میرے شوہر نے شاید باہر سے لاک بھی لگا دیا تھا۔ میں نے دروازہ بند ہونے کی آواز سنی تو ایک لمحے کو چونک گئی، دل جیسے کسی اندیشے سے دھڑک اٹھا۔ میں نے ارد گرد دیکھا، کمرہ بہت سجا ہوا تھا، پردے مہنگے، قالین نیا اور فضا میں ایک عجیب سا بوجھل پن تھا جیسے ہوا بھی رک گئی ہو۔ میں چند قدم آگے بڑھی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہاں میرے شوہر کا دوست نہیں بلکہ وہی حبشی باز کھڑا تھا جو پچھلے دنوں پارٹی میں مجھے عجیب نظروں سے دیکھتا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی شیطانی مسکراہٹ تھی جس نے میری روح تک ہلا دی۔ اس کی آنکھوں میں بھوکی نظر تھی جیسے وہ میرے اندر تک جھانک رہا ہو۔ میں پیچھے ہٹی، دروازے کی طرف دوڑی، دروازہ زور سے کھٹکھٹایا، زور زور سے چیخی کہ مجھے باہر جانا ہے، دروازہ کھولو، لیکن باہر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے دوبارہ دروازے پر زور مارا لیکن وہ بند تھا۔ مجھے احساس ہوا کہ میرا شوہر خود دروازے کے باہر کھڑا ہے اور جان بوجھ کر لاک لگا دیا ہے۔ میں نے روتے ہوئے کہا دروازہ کھولو، یہ سب کیا ہے؟ لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے اس لمحے اپنے وجود کو ٹوٹتا محسوس کیا۔ مجھے اپنی اس دوست کی بیوی کی بات یاد آئی جو پارٹی سے پہلے کہہ رہی تھی کہ کچھ بھی ہو اس پارٹی میں نہیں جانا۔
اس وقت میں نے اس کی بات کو مذاق سمجھا تھا، لیکن اب سمجھ آئی کہ وہ مجھے خبردار کر رہی تھی۔ وہ سب کچھ جانتی تھی کہ میرے شوہر اور اس کے دوست کیا کھیل کھیلنے جا رہے ہیں۔ میں نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لی، میرا جسم کانپ رہا تھا، دل دھڑکنے لگا جیسے ابھی بند ہو جائے گا۔ حبشی باز آہستہ آہستہ میری طرف بڑھنے لگا، اس کے قدموں کی آواز میرے کانوں میں گونجنے لگی۔ میں پیچھے ہٹتی گئی اور پھر سب کچھ دھندلا گیا۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی مگر آواز گلے میں اٹک گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ جب آنکھ کھلی تو میں ہسپتال کے بستر پر تھی۔ روشنی آنکھوں میں چبھ رہی تھی، جسم پر پٹیوں کے نیچے درد کی ایک لہر تھی۔ میں نے ارد گرد دیکھا تو میرا شوہر بیٹھا تھا، اس کے چہرے پر مصنوعی نرمی تھی۔ وہ مسکرا کر بولا، سب ٹھیک ہو گیا، اس نے تمہیں 25 لاکھ روپے انعام میں دیے ہیں اور ہماری کمپنی میں 250 کروڑ کی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے مان گیا ہے۔ اب سب کچھ بہتر ہو جائے گا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ میں نے کچھ نہیں کہا کیونکہ میں جان چکی تھی کہ اب کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر کہہ رہا تھا کہ 1 ہفتے میں ٹھیک ہو جاؤ گی، لیکن مجھے معلوم تھا کہ میں کبھی ٹھیک نہیں ہو سکوں گی۔ جسم پر لگے زخم شاید بھر جائیں گے مگر جو زخم روح پر لگے تھے وہ کبھی نہیں بھریں گے۔ میں ہسپتال کے بیڈ پر لیٹی رہی۔ شوہر میرا بہت خیال کر رہا تھا، پھول لاتا تھا، دوائیں وقت پر دیتا تھا، لیکن میں اندر سے خالی ہو چکی تھی۔ میرے دل میں اب اس کے لیے کوئی احساس نہیں تھا، صرف نفرت تھی۔ اور ایک فیصلہ جب میں ٹھیک ہوئی تو میں نے طلاق لینے کا نہیں بلکہ خود کو اس سے الگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب اس کو معلوم ہوا تو وہ رو پڑا، وہ میرے قدموں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، میں نے غلطی کی، میں پاگل ہو گیا تھا۔ میں نے اسے دیکھا اور کہا کہ تم نے صرف میرا جسم نہیں بیچا، میری روح بھی مار دی ہے، اب کچھ باقی نہیں رہا۔ میں وہاں سے چلی گئی، میرے پاس کچھ پیسے تھے، میں نے ایک ہوٹل میں کمرہ لے لیا اور وہیں رہنے لگی۔ وہ بار بار فون کرتا تھا، روتا تھا کہ واپس آ جاؤ، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس کو چھوڑ دوں گی اور اپنی باقی زندگی اس کے سائے سے بھی دور گزاروں گی۔ میرے ساتھ کتنا برا ہوا تھا، اتنا برا کہ شاید مجھے اس کے بعد یہ سوچنا بھی نہیں چاہیے تھا کہ مجھے اپنے شوہر کے ساتھ رہنا ہے، لیکن ابھی تک میں یہ فیصلہ نہیں کر پائی تھی۔ ابھی تک میں اسے نہیں کہہ پائی تھی کہ مجھے طلاق دے دو، کیونکہ یہ کوئی فلم نہیں تھی، نہ کوئی ڈرامہ، نہ کوئی کہانی، بلکہ میری اپنی زندگی تھی۔ اور زندگی میں ایسا نہیں ہوتا کہ جلدی جلدی رشتے ختم ہو جائیں۔ انسان چاہ کر بھی سب کچھ ایک دم ختم نہیں کر پاتا۔ اس نے مجھے کسی اور کے سامنے پیش کیا تھا، باقاعدہ پلاننگ بنا کر مجھے دھوکہ دیا تھا، لیکن پھر بھی میں سوچ رہی تھی کہ شاید وہ بدل گیا ہے، شاید اب دوبارہ ایسا نہیں کرے گا۔ لیکن اگر وہ مجھے اپنی عزت سمجھتا تو کبھی میری زندگی میں اتنا بڑا طوفان پیدا نہ کرتا۔ میں ابھی بھی سوچ میں تھی کہ کیا کروں، کیا فیصلہ لوں۔ فون مسلسل آتا رہتا تھا، جب بھی اس کا نام موبائل پر چمکتا میرا دل کانپ اٹھتا۔ میں فون نہیں اٹھاتی، وہ میسج چھوڑتا کہ معاف کر دو، میں بدل جاؤں گا، جو کہو گی وہی کروں گا، جیسا کہو گی ویسا بن جاؤں گا، دوسرے شہر لے چلوں گا، بس مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ میں گھنٹوں اس کے میسج پڑھتی رہتی تھی اور خود سے لڑتی رہتی۔ میرا دل کہتا کہ سب ختم کر دو، لیکن دماغ کہتا کہ شاید یہ سچ میں بدل گیا ہے۔ میں نے آخرکار اس کی بات مان لی، سوچا کہ شاید یہ واقعی سدھر گیا ہے اور یہ اس کی پہلی اور آخری غلطی تھی۔ 1 سال بہت خوشی سے گزرا، وہ میرا خیال رکھتا تھا، میری پسند کا کھانا بنواتا، کہیں جانے کو کہتی تو لے جاتا، سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا۔ لیکن 1 سال بعد وہی کہانی پھر سے شروع ہو گئی۔ اس نے ایک دن آ کر کہا کہ وہ میرا ایک باس ہے، اگر تم اس کو خوش کر دو تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میں نے اسے خاموشی سے دیکھا، دل کے اندر جیسے ایک طوفان اٹھا، لیکن میں نے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ جیسا کہیں گے ویسا ہی کروں گی، لیکن مجھے بھی حصہ چاہیے۔ اس نے فوراً کہا کہ ابھی تمہارے اکاؤنٹ میں 50 لاکھ روپے بھیج دیتا ہوں۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس نے پھر سے میری شاپنگ کروائی، نئے کپڑے دلوائے، زیورات لیے، میک اپ کرایا جیسے پہلے کیا تھا۔ لیکن اس بار میرے دماغ میں ایک الگ پلان تھا۔ میں نے پولیس کو پہلے ہی اطلاع دے دی تھی، ایک NGO سے بھی رابطہ کر لیا تھا اور میں سارے ثبوت اکٹھے کر رہی تھی۔ موبائل کی ریکارڈنگ، میسیجز، سب کچھ میں نے محفوظ کیا ہوا تھا۔ جب وہ دن آیا، میں اس کمرے میں داخل ہوئی جہاں پر ایک اور شخص موجود تھا، تو ٹھیک اسی لمحے پولیس نے چھاپا مار دیا، کمرے کا دروازہ توڑا اور سب کو پکڑ لیا۔ میرے شوہر کو بھی گرفتار کر لیا گیا، اس کے ساتھی کو بھی اور باقی لوگوں کو بھی۔ سب کے چہرے کے رنگ اڑ گئے۔ میں نے پولیس کے سامنے بیان دیا کہ یہ لوگ میری عزت پر حملہ کرنا چاہتے تھے، یہ ایک منظم جرم میں ملوث ہیں۔
اس کے بعد ان سب کے گھر اور دفتر کی تلاشی لی گئی، فائلیں کھل گئیں، بینک اکاؤنٹس چیک ہوئے تو پتہ چلا کہ ان سب کی کمائی حرام کی تھی، ناجائز کاموں سے کمائے ہوئے پیسے تھے، ان کے جھوٹے کاروبار کے راز کھل گئے اور یہ سب قانون کے ہتھے چڑھ گئے۔ ان میں میرا شوہر بھی شامل تھا اور میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ میں نے دیر سے ہی صحیح مگر انصاف کے راستے کا انتخاب کیا تھا۔ میں نے اپنے شوہر پہ خلا کا کیس کیا تھا، یہ میرا آخری فیصلہ تھا۔ میں تھک چکی تھی، میں ہر رات جاگ جاگ کر روتی رہی اور اب میں نے سوچ لیا تھا کہ چاہے دنیا کچھ بھی کہے میں یہ رشتہ ختم کر کے رہوں گی۔ جب میں عدالت میں اس کے سامنے پہنچی تو اس نے میری طرف دیکھا اور طنزیہ انداز میں مسکرایا، کہنے لگا تم نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ، اگر میں پیسہ کماتا تو ہم دونوں نے مل کر کھانے تھے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا کہ یعنی تم میری دلالی کرتے۔ اس کے چہرے پر ایک دم غصے کے آثار ابھرے، وہ چلانے لگا، گالیاں دینے لگا۔ میں خاموش کھڑی رہی اور بس اتنا کہا کہ تم نے بھی مجھے دھوکہ دیا تھا، میں نے بھی تمہیں دھوکہ دیا، یہ سب برابر، اب میں تمہارے رشتے سے آزاد ہو گئی ہوں۔ عدالت کا فیصلہ میرے حق میں آیا۔ میں نے وہی 50 لاکھ روپے جو اس نے میرے اکاؤنٹ میں بھیجے تھے، ان پیسوں سے اپنی نئی زندگی شروع کی۔ میں نے ایک چھوٹا سا گھر کرائے پر لیا، اس کے ساتھ ہی ایک جنرل اسٹور کھول لیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اس دکان میں صرف عورتیں آئیں گی اور عورتوں کا ہی سامان رکھا جائے گا، کپڑے، بچوں کا دودھ، عورتوں کے پرس، چوڑیاں اور چھوٹی چھوٹی گھریلو چیزیں، یہ سب میں نے رکھنا شروع کیا۔ میرے پاس اتنی بچت تھی کہ میں نے 2 خواتین کو بھی کام پر رکھ لیا جو دکان سنبھالتی تھی۔ میں صبح شام خود بھی کام کرتی تھی۔ بچے محلے کے چھوٹے چھوٹے آتے تھے، ان کے لیے میں نے دکان کے کونے میں چھوٹا سا حصہ بنا دیا جہاں ٹافی، چاکلیٹ اور کھلونے رکھے ہوئے تھے۔ شروع میں بہت مشکل وقت گزرا، مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ کہاں سے سامان منگواؤں، کہاں سے کسٹمر بڑھاؤں، لیکن آہستہ آہستہ دکان چلنے لگی، لوگ میری ایمانداری کی تعریف کرنے لگے۔ عورتیں کہتی تھیں کہ تمہارے ہاں آ کر سکون ملتا ہے، کوئی مردوں کی گندی نظریں نہیں ہوتی، کوئی خوف نہیں ہوتا۔ میں ان کی باتیں سنتی تھی اور اندر سے مسکرا دیتی تھی کہ کاش میرے شوہر نے یہی سوچا ہوتا تو آج میری زندگی کچھ اور ہوتی۔ میں نے دکان کا نام رکھا تھا عزت بزم، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ میری زندگی کی سب سے قیمتی چیز عزت دوبارہ زندہ ہو۔ دن گزرتے گئے، مہینے بدل گئے اور میں اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ میں نے اب کسی مرد سے امید رکھنا چھوڑ دی تھی۔ میں نے اپنی دنیا خود بنائی تھی، میں خود کماتی تھی، خود خرچ کرتی تھی، خود فیصلے کرتی تھی، کسی پر انحصار نہیں کرتی تھی۔ ہر نماز میں بس ایک دعا مانگتی تھی کہ پروردگار مجھے ثابت قدم رکھنا، مجھے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ میری ماں اکثر کہتی تھی کہ طلاق کے بعد عورت کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، لیکن مجھے لگا کہ میری زندگی تو اب شروع ہوئی ہے۔ اب میں وہ عورت نہیں تھی جو کسی کی مرضی پر اپنی سانسیں گنتی تھی، اب میں وہ عورت تھی جو خود اپنی سانسوں کی مالک تھی۔ کبھی کبھار رات کو جب دکان بند کر کے گھر آتی تو تنہائی محسوس ہوتی تھی، کبھی سوچتی کہ اگر میرا شوہر بدل جاتا تو شاید آج میں کسی اور راستے پر ہوتی، لیکن اگلے ہی لمحے اپنے چہرے کو آئینے میں دیکھتی اور کہتی نہیں، تم نے صحیح کیا، اگر وہ بدلنا چاہتا تو پہلی بار کے بعد بدل جاتا، دوسری بار پھر سے وہی گناہ کیا، پھر سے وہی ناپاک حرکت دہرانا چاہی تو پھر میں کیوں رکتی تھی؟ اس رشتے میں عورت کو عزت صرف اس وقت ملتی ہے جب وہ اپنی عزت کی قیمت خود پہچانتی ہے۔ میں نے وہ قیمت پہچان لی تھی۔ ایک دن وہ عدالت کے باہر ملا، شاید کسی دوسرے کیس کے لیے آیا تھا، میری طرف دیکھ کر کہنے لگا کہ تمہیں میری یاد نہیں آتی؟ میں نے کہا کہ آتی ہے، لیکن اب وہ یاد درد بن کر نہیں آتی، سبق بن کر آتی ہے۔ وہ سر جھکا کر چلا گیا۔ میں چند لمحوں تک اسے دیکھتی رہی، پھر دکان کی طرف واپس آ گئی، کیونکہ اب میری دنیا وہ چھوٹا سا جنرل اسٹور تھا جہاں ہر عورت آ کر مطمئن ہوتی تھی، جہاں کوئی خوف نہیں تھا، جہاں صرف عزت تھی۔ میں اب اپنی زندگی سے مطمئن تھی، دکان کے ساتھ والے کمرے میں رہتی تھی، صبح سے شام تک کام کرتی تھی، شام کو درود پڑھتی تھی، دعائیں مانگتی تھی۔ میں نے اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ میں نے اپنے شوہر کو بھی معاف کر دیا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے اسے معاف نہ کیا تو میری روح کبھی آزاد نہیں ہوگی۔ میں نے خود سے وعدہ کیا کہ اب کسی مرد کے غلام نہیں بنوں گی۔ کچھ وقت گزرا تو میرا اسٹور شہر کی عورتوں میں مشہور ہو گیا، عورتیں دور دور سے آنے لگیں۔ میں نے اپنے اسٹور کے باہر بورڈ لگوا دیا کہ یہ جگہ صرف عزت دار عورتوں کے لیے ہے، یہاں ان کی عزت محفوظ ہے۔ میں نے 2 لڑکیوں کو کام سکھایا اور انہیں اپنا اسٹور چلانے کے لیے الگ شاخ کھولنے کا کہا۔ وہ اب اپنی کمائی پر زندہ تھیں۔ میں نے ان کی آنکھوں میں وہی چمک دیکھی جو کبھی میری آنکھوں میں تھی۔ میں نے سوچا کہ اگر میں اس رشتے میں رہتی تو شاید میں بھی ہمیشہ اندھیرے میں رہتی، لیکن اب میں روشنی میں تھی۔ مجھے نہیں پتا کہ میں نے صحیح کیا یا غلط، لیکن مجھے یہ ضرور پتا ہے
کہ میں نے وہ کیا جو ایک غیرت مند عورت کو کرنا چاہیے تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ شوہر کو چھوڑ دینے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے بھی جلدی نہیں کی تھی، میں نے برداشت کیا تھا، صبر کیا تھا، موقع دیا تھا، لیکن جب اس نے دوبارہ وہی گناہ کیا تو میں نے اپنی آخری طاقت جمع کر کے اس رشتے سے نکلنے کا فیصلہ کیا، اور اب جب میں آئینے میں خود کو دیکھتی ہوں تو مجھے شرمندگی نہیں بلکہ فخر ہوتا ہے کہ میں نے اپنی عزت کی حفاظت کی۔ اب میں صرف اپنے لیے جیتی ہوں، اپنی سانسوں کے لیے جیتی ہوں، اپنے ارادوں کے لیے جیتی ہوں، اور اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ میں نے صحیح کیا یا غلط تو میں بس اتنا کہوں گی کہ میں نے اپنے دل کی سنی، اور دل نے کہا کہ عزت سب سے پہلے ہے، باقی سب بعد میں۔